أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إلى النبي الحبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت و اہل رسالت میں ایک بار بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ وابستگان سلسلہ عالیہ قادریہ نسبیہ موسویہ اور جمیع غلامان غوث اعظم کو پیران پیر غوث اعظم کے جشن ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ غوث کے جشن کے صدقے ہر غوث کے غلام کے گھر میں جشن ہی جشن رہے۔ میری دلی دعا ہے، اور یہ آج کا یہ جشن انٹرنیشنل نہیں تو آل انڈیا تو ہے، ہندوستان کے ہر کونے سے یہاں پر لوگ موجود ہیں، بنگال سے لے کے بہار، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، گجرات، مدراس، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں سے غوث اعظم کے غلاموں نے نمائندگی نہیں کی ہے۔ میرے دوستو، یہ ہماری آپ کی جو لائن ہے، یہ دیوانوں کی لائن ہے، عقل مندوں کے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور انگریزی زبان میں بھی کہا جاتا ہے کہ لو از بلائنڈ، محبت اندھی ہوتی ہے۔ یہ عاشقان غوث اعظم کا یہ عشق و جذبہ، یہ چیخ و پکار، ہو سکتا ہے کہ کچھ عقل کے اندھے واویلا مچاتے ہوں کہ بھئی یہ کیا قصہ ہے۔ اب تک تو میلاد النبی پہ واویلا مچا رہے تھے، میلاد نبی کی پیدائش، نبی کی پیدائش۔ یہ لوگوں کو جب نبی کی پیدائش سمجھ میں نہیں آئی تو غوث اعظم کی پیدائش کیا سمجھ میں آئی؟ یقیناً اسلام میں عیدیں ہوتی ہیں، ایک عید رمضان کی ہے، ایک بقرعید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دو عیدیں ہیں، مگر یہ دونوں عیدوں کا تعلق مومنین سے ہے۔ دونوں عیدیں ان کا تعلق مومنین سے ہے، اور میلاد النبی کا جو جشن ہے وہ اس کا تعلق عاشقین سے ہے۔ مومن ہونا اور ہے، عاشق ہونا اور ہے۔ تو یہ تمام مومنین کی عیدیں ہیں۔ تو میلاد النبی جشن کا یہ جشن جو ہوتا ہے یہ عاشقین کی عید ہے۔ پھر یہ وہاں بھی پوچھیں گے کہ بھئی یہ تیسری عید جشن کہاں سے آ گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ میرے دوستو، ہماری کمیونٹی سے ہٹ کر کسی بھی کمیونٹی میں آپ کو ولایت کا کانسیپٹ نہیں ملے گا، ولی کا تصور نہیں ملے گا۔ 1400 سال کی تاریخ ہے، جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو جتنے ولیوں کا ذکر ہے یہ نبی پاک کی امت کے ولیوں کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، یہ بنی اسرائیل کے ولیوں کا ذکر ہے۔ یہودیوں میں یہ ولی تھے، عیسائیوں میں ولی تھے، قرآن میں جن اولیاء کا ذکر ہے وہ سب اس پیغمبر کی امت کے ولی تھے۔ لیکن آج وہ پیغمبر کے نام نہاد ماننے والے ہیں، امت موسوی موجود ہے، عیسوی موجود ہے، ولی کیوں نہیں ہے؟ کل تک ولی پیدا ہوتے تھے،
قرآن میں تو بار بار ولیوں کا ذکر ہے نا بھائی. اب میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. خود انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے سلسلے میں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے سلسلے میں حدیث شریف میں جو وارد ہوا کہ آقا نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں اتنی لمبی طویل عمریں ہوتی تھی، 100 ہزار سال، اور میری امت کی عمر گھٹ گئی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑی عمر ہوتی تو ہم بھی بہت عبادت کرتے. پہلے زمانے میں لمبی عمریں ہوتی تھی، ہماری تو ہو ہی نہیں رہی ہے تو ہم عبادت کیا کریں گے. تو اللہ نے امت محمدی کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ میرے محبوب کا کوئی امتی لیلۃ القدر میں جاگ لے تو اسے بھی 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرماؤں گا. تو یہ سارے اولیاء پچھلی امت میں تھے. اب عیسائی موجود ہیں، یہودی موجود ہیں، ولی نہیں ہیں. 2 جملوں میں بات ختم کر دوں. جب دین سچا ہوتا ہے، جب دین حق ہوتا ہے تو ولی پیدا ہوتے ہیں. جب شریعت کینسل ہو گئی، جب دین منسوخ ہو گیا، عقیدہ باطل ہو گیا، یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، ولی نہیں ہو سکتے. اب 1400 سال کی تاریخ مسلمانوں کی تمام فرقوں کی دیکھ لو. ہمارے ساتھ ساتھ سب سے قدیم فرقہ شیعوں کا چل رہا ہے. اب شیعوں میں آیت اللہ ہے، حجت اللہ ہے، استغفر اللہ ہے، کیا کیا ہے، مگر کوئی ولی اللہ نہیں. اب آج کے زمانے میں یہ سلفی اہل حدیث ہر چوراہے پہ کھڑے رہ کے مسواک رگڑ رہی، ایسی بڑی بڑی داڑھی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اتنی بڑی داڑھی آئی کہاں سے. سورج شکل دیکھے تو چنبل کے ڈاکو دکھتے ہیں. اتنی سنتوں کی بات اور اتنے شرک سے بیداری. زبان پہ سنت اور زبان پہ شرک. اتنا شرک سے بچنے والے ان میں بڑے بڑے مولانا تو ہوتے ہیں، کوئی ولی نہیں ہوتا. ہر فرقے کو جھانک لو، کہیں پر ولی نہیں ہوتا. اور خدا کی قسم 1400 سال تاریخ ہے کہ اللہ نے اگر ولی پیدا کیا ہے تو اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا ہے. دنیا میں جتنے ولی ہیں ان سب کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے. اور یہی ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. تب ظاہر ہے کہ جن کے پاس ولی پیدا ہی نہیں ہوتے تو ولیوں سے دشمنی تو ان کا طریقہ بن گیا. کسی کوبڑے سے لوگوں نے پوچھا بھئی تیری کوئی خواہش ہے؟ کوب نکلی ہوئی تھی، جھک کے چلتا تھا، تو بولا میری خواہش یہ ہے کہ ساری دنیا کوبڑی ہو جائے. جیسے لوگ مجھے دیکھ کے ہنس رہے میں بھی ان کو دیکھ کے ہنسوں. تو یہ بدعقیدہ جماعتوں کو اولیاء اللہ سے دشمنی اس لیے ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کبھی ان میں کوئی ولی پیدا ہی نہیں کیا ہے. یہ تم خوش قسمت ہو کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے تم کو سچے مذہب میں پیدا کیا، اچھے عقیدے میں پیدا کیا، اور تم کو پیدا بھی کیا تو اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں غوث اعظم کو پیدا کیا. یہ احسان عظیم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اب ظاہر ہے کہ میرے دوستو جب ولی ہوتے ہی نہیں تو معرفت ولی بھی ان کو نہیں ہوتی، ولی کی پہچان بھی نہیں ہوتی. میں 2 جملوں میں شارٹ کر کے بات کروں. جیسے میرے شہزادے نے علی پاشا سلم دامہ اقبال نے اپنی خطابت کے جوہر دکھائے، اور بہت کم عرصے میں نیشنل نہیں انٹرنیشنل فگر بنے. کچھ ظالموں نے مجھ پہ مصیبت ڈالی تھی، رات کی تنہائی تھی، تہجد کا وقت تھا. میں معروضہ کیا کہ مولا یہ ظالم کامیاب ہو گئے، میں کرا کیا تھا، اس کی وجہ مجھے بتا دے پروردگار، تاکہ قلب کو سکون ہو جائے مجھے، اور ہر مصیبت کو میں ہنستے ہوئے جھیل لوں گا. تو ایک رات تہجد کی نماز پڑھ کے دعا کر رہا تھا، مناجات میں مصروف تھا، تو غیب سے القاء ہوا کہ تیرا سفر یہ ضروری تھا کہ تیرے جانشین کو تیار کرنا تھا.
دنیا سمجھ رہی تھی کہ مجھے مصیبت میں ڈالے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام میرے بیٹے کی شکل میں اللہ نے مجھے عطا کیا۔ جب ان کی خطابت کے پورے ہندوستان میں، اور آج بھی الحمدللہ ہندوستان کا کوئی خطہ نہیں ہے جو آپ کے پیرزادے نے اس مقام پہ تقریریں نہ کی ہو۔ ہندوستان کے کونے کونے میں، ہندوستان کے ہر شہر میں یہ اللہ کا انعام ہے، اور ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، اور خدا کے انعامات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستو، لفظ ولی کے ساتھ ہی تصرف ہے۔ میں اپنی تقریر کو سمیٹتے بتاؤں کہ آج کی میری تقریر کے جو بھی تھوڑی دیر کی ہوگی، اس کی تقریر کا عنوان ہے عبد القادر۔ اب تو بہت ہوتے ہیں، عبد القادر نہیں ہوتا۔ یہ عبد القادر ہیں، اب کی کئی قسمیں ہیں، مشہور قسمیں 3 ہیں۔ ایک ہے عبد رقیق، ایک ہے عبد عابق، اور ایک ہے عبد معزون۔ عبد رقیق اس بندے کو کہتے ہیں، غلام کو جو مالک کی دل لگا کے خدمت کرتا ہے، مالک اس سے خوش رہتا ہے، کبھی مالک کو شکایت کا موقع نہیں دیتا، اس کو کہتے ہیں عبد رقیق۔ اور ایک ہوتا ہے عبد معزون، ایک ہوتا ہے عبد عابق، یعنی مالک کا در چھوڑ کے بھاگنے والا بھگوڑا غلام، اور اس پہ سب سے اعلیٰ قسم جو ہے وہ عبد معزون ہے۔ عبد معزون یہ اعلیٰ قسم ہے، کیا مطلب؟ صاحب اجازت، اذن سے۔ عبد معزون اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو مالک کی اتنی خدمت کرتا ہے، مالک اس سے خوش اور وہ مالک سے خوش، پوری زندگی کبھی مالک کو شکایت کا موقع نہیں دیتا۔ جب یہ دل لگا کے غلام مالک کو خوش کرتا ہے اور مالک کی مرضی میں اتنا دخیل ہو جاتا ہے کہ مالک کی رضا پہچانتا ہے، مالک کی مرضی پہچانتا ہے، تو مالک اس غلام سے خوش ہو کر اعلان کر دیتا ہے کہ یہ میرا غلام یہ بہت اعلیٰ منزل پہ پہنچ چکا ہے، میرے قرب میں آ چکا ہے، آج کے بعد یہ میرا غلام جہاں بھی جائے گا اور اگر یہ خریدے گا تو اس کا خریدنا میرا خریدنا مانا جائے گا، اس کا بولنا میرا بولنا مانا جائے گا، یہ اگر خرید و فروخت کرتا ہے تو یہ میری خرید و فروخت مانے جائے گی۔ یوں سمجھو دنیاوی نقطہ نظر سے پاور آف اٹارنی دے دی گئی۔ یہ پاور آف اٹارنی سب سے پہلے سید الانبیاء کو ملی، نبیوں کے سردار کو ملی پاور آف اٹارنی۔ اور کیسے پاور آف اٹارنی ملی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، یہ میرا محبوب جو بولتا ہے یہ نہیں بولتا، جو ہم بولتے ہیں وہی بولتا ہے۔ یہ تو پاور آف اٹارنی ہے۔ اب نبی کا بولنا، بولیے، قرآن بول رہا ہوں، جماعت والوں کو قرآن ہونا نا بھائی، اب قرآن سنو۔ نبی کا بولنا، اللہ کا بولنا، ارشاد باری ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے محبوب کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ تو نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، نبی کا بولنا، اللہ کا بولنا، نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ اور شب ہجرت میرے آقا علیہ السلام نے کنکریاں پھینکی میرے نبی نے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اٹھے، جھکے، کنکریاں اٹھا کے مشرکین پہ پھینکا۔ حدیث کہتی ہے نبی نے پھینکا، مگر قرآن کہتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے محبوب کو کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، تیرے رب نے پھینکی ہے۔ تو نبی کا بولنا، اللہ کا بولنا، نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، نبی کا پھینکنا، اللہ کا پھینکنا۔ بیت رضوان میں صحابہ نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، صحابہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے، مگر قرآن اٹھا کے دیکھو تو صحابہ کے ہاتھ میں نبی کے ہاتھ میں صحابہ کا ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں وہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں۔ یہ عبد معزون ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔
صحابہ کے ہاتھ پہ نبی کا ہاتھ، اللہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ میرے محبوب کا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کا بولنا اللہ کا بولنا، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت، نبی کا دینا اللہ کا دینا، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، نبی اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، نبی کا پھینکنا اللہ کے ہاتھ پھینکنا۔ تو ہر کام جب نبی کا اللہ ہی کا ہوتا ہے تو اہل سنت والجماعت نے ایمان بنا لیا۔ اب نبی کو پکارنا، نبی کو پکارنا، اللہ کو پکارنا، اور نبی سے مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ یہ عبد معزون ہے، نبیوں میں عبد معزون محمد الرسول اللہ ہے، اور ولیوں میں عبد معزون عبد القادر۔ وہی خوبیاں لے کے پیدا ہوئے، بالکل وہی مقام ہے، سکونت نہ ہو تو کیا، بالکل وہی مقام ہے سکون۔ باللہ ھذا وجود، ابھی بادشاہ نے پڑھا کہ باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، یہ بھی مقام نازک ہے۔ انا الحق بولے، بولنے والوں نے انا الحق بولا، سبحانی ما عظمہ شانی بولا، میرے جبے میں اللہ کے سوا کچھ نہیں یہ بولا۔ اللہ ہونے کا دعویٰ کرے، کائنات میں کوئی محمد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ محمد ہونے کا دعویٰ کائنات میں ایک ہی نے کیا، جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اور آنکڑے دیکھو، مطابقت دیکھو تو بالکل کاپی ہیں، بالکل وہی مقام ہے۔ سکونت نہ ہو تو کیا، ہادی تو ہے جدید، شریعت نہ ہو تو کیا، اور نائب تو ہے نبی کے، نبوت نہ ہو تو کیا، اور ابن رسول تو ہیں، رسالت نہ ہو تو کیا، وہ پیشوا علی کے یا پیرو علی کے ہیں، وہ پیشوا علی کے یہ پیرو علی کے ہیں، وہ بحر بے کنار یہ موتی اسی کے ہیں، اور محبوب ہے، محب ہے، سراپا ودود ہے، اور قصہ یہ مختصر ہے کہ جد کا وجود ہے۔ اور اللہ نے کیسے کیسے تمہارے پیر کے لیے کیسے کیسے انتظامات کیے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے نا بھائی، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان مومنین کا مہینہ، رمضان مومنین کا مہینہ، اور شعبان نے فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ غوث اعظم نہ رجب میں پیدا ہوئے نہ رمضان میں پیدا ہوئے، کیونکہ بارش پیدا ہو رہے تھے تو رسول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ حروف ابجد جو ہوتا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 حروف ابجد تہجی سے جو نکالتے ہیں، محمد کا عدد ہے 92،